دیکھیے پہلی بات تو مجھے یہ کنٹروورسی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہوئی کنٹروورسی، چونکہ آرٹیکل 182 کانسٹیٹیوشن کا صاف کہتا ہے کہ جب بھی چیف جسٹس سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے ایڈیشنل ججز کی یا کوئی بینچ بنانے میں یا پھر کسی اور وجہ کے بنا پر، یہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس صورت میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو کہہ سکتے ہیں، پھر پریزیڈنٹ اس کو اپروو کر دیتا ہے تو وہ ایک جوڈیشل کاؤنسل کے پاس، سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اور اس کے پاس جوڈیشل کمیشن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کیوں اس وقت پی ٹی آئی والے اتنے ناراض ہیں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ان کو صرف خدشہ یہ ہے کہ اگر کبھی ریفرنس پارٹی کو بند کرنے کا گیا تو یہ ججز ان کے خلاف شاید فیصلہ دیں۔ ابھی تو انہوں نے کوئی فائل کیا ہی نہیں ہے، گورنمنٹ نے کسی قسم کا ریفرنس، کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی، تو ابھی سے یہ کہنا اگر آج بھی شروع کرتے ہیں تو کم از کم 1.5-2 مہینے تو لگ ہی جائیں گے ان کو، تو اس وقت تو قاضی فیض عیسی صاحب ہوں گے ہی نہیں۔ تو مجھے یہ کنٹروورسی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہو رہی ہے کنٹروورسی۔ ٹھیک ہے عثمانی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کا بھی معذرت کر لینا اور اس کے بعد جسٹس باقر کا بھی تو بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات اور ان کا بھی مسترد کر دینا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہانی کسی اور طرف جاری ہے؟ نہیں، کس طرف؟ دیکھیے یہ تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور یہ پی ٹی آئی والوں سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اس صورت میں ان کو تشویش ہوگی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ججز اس بینچ پہ بیٹھیں گے جو کہ پارٹی کو بین کرنے کی جو پروسیڈنگز ہوگی اس میں بیٹھیں۔ ابھی تک تو پارٹی کو بین کرنے کی تو کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا، صرف ٹی وی پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی کارروائی کرنے میں 1.5-2 مہینے لگ جائیں گے، تو ابھی سے اس میں یہ کنٹروورسی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آرٹیکل 182 صاف کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ یہ رائٹ چیف جسٹس کے پاس ہے کہ جب تو کتنی مدت کے لیے وہ بھی وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ پاورز ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے تو وہ کیوں نہ استعمال کریں اگر وہ چاہتے ہیں۔ تو شائق صاحب، اب سوال یہ ہے کہ اگر کیا کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ججز کو اس بنیاد پر کہے کہ نہ لگایا جائے کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کبھی۔ اگر ایسے ہی ہونے لگے پھر تو جب بھی کچھ ہوگا تو ان ایڈوانس ان ایکسپیکٹیشن آپ اس طرح قسم کی باتیں کریں گے، یہ تو بالکل میرے خیال میں کنٹروورسی بالکل بے معنی ہے، اور یہ صرف پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے کیا جا رہا ہے اور کسی مقصد نہیں۔ پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ججز ہیں وہ اب سوشل میڈیا کا دباؤ لیتے ہیں۔ ہم نے تصدق جیلانی صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے کیمپین کے دباؤ میں معذرت کی کمیشن کا سربراہ بننے سے۔ ہم نے اب دیکھا ہے کہ مشیر عالم صاحب نے اور مقبول باقر صاحب نے معذرت کی۔ تو آپ کو ایک یہ جو کیمپین کے تناظر میں لوگ معذرت کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر آپ پہلے کہیں میں بن جاؤں گا، پھر دیکھیں میرے خلاف کیمپین ہو رہی ہے، پھر آپ معذرت کر لیں۔ نہیں، یہاں پہ مشیر عالم صاحب نے تو شروع میں انکار کر دیا تھا، مقبول باقر صاحب نے تھوڑی سی ڈیلے کیا تھا، لیکن اب یہ تو ان کا پرسنل لیول ہے، پرسنل چیز ہے نا کہ وہ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے۔ ایک آدمی جو سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ بلانا 3 سال کے لیے، جب وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، میرے خیال میں کوئی بھی جج اس کو پسند نہیں کرے گا، ایٹ لیسٹ میں تو کبھی نہیں پسند کروں گا یہ چیز۔ تو یہ چیزیں کہنا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے مفروضوں کی بنا پر، یہ میرے خیال میں بڑی ناانصافی ہے جوڈیشری کے لیے، ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے بڑی ناانصافی ہے۔ اچھا، ہائی کورٹ سے بھی ججز سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک لائے جاتے رہے ہیں ماضی میں، کیا آپ نے ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج لگا لیا ایک مدت کے لیے اور بعد میں وہ واپس ہائی کورٹ ہی چلا گیا، تو وہ زیادہ بہتر ہے یا سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ لوگوں کو واپس لانا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ پریسیڈنٹ بھی دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کو آپ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج لگاتے ہیں 2 سال کے لیے، واپس وہ ہائی کورٹ چلا جاتا ہے۔ پھر نہیں، دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے یاد ہے میرے کولیگ تھے جو افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، نام یاد نہیں رہا مجھے، وہ کافی عرصے تک ایڈ ہاک جج رہے، ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ وہاں چلے گئے تھے۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے جوڈیشری میں، آپ کو اگر
اور ججز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنا ایک طریقہ ہے تاکہ آپ اپنے کام کو تیزی سے آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے عثمانی صاحب، ایسے موقع پہ جب آپ خود بھی یہ مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایسے میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کو پاکستان تحریک انصاف کا مسترد کر دینا، اور کوششیں نظر آ رہی ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، تو پھر تو تحفظات ٹھیک ہے نا تحریک انصاف کے؟ دیکھیے بین کرنے کی کوئی کارروائی تو بھی شروع نہیں ہوئی، صرف ہو بات سکتی ہے، مانتے ہیں اس چیز کو کہ بین کرنے کی پارٹی کو کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے. جی ابھی تو کچھ نہیں ہوا نا. اگر ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایک دفعہ اگر کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے چانسز بنتے ہیں 1 مہینہ تو کم از کم لگے گا کارروائی میں. نہیں 1 مہینہ لگے گا. نہیں شاہد صاحب، پھر حکومت بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی حامی ججز ہیں وہ نہ بیٹھیں. اس صورت میں آبجیکشن کر سکتے ہیں وہ. مطلب پھر اگر پی ٹی آئی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کچھ ججز پہ اعتراض کرے کہ یہ نہ بیٹھیں، تو پھر حکومت بھی کچھ ججز پہ اپنے ریفرنس پر اعتراض کر دے گی کہ یہ بھی نہ بیٹھیں، تو کیا اوپر سے نیا سپریم کورٹ لے کے آئیں گے؟ یہی تو میں سمجھ نہیں آ رہی نا. دیکھیے جس طرح سے ہماری جوڈیشری کو آج کل ٹریٹ کیا جا رہا ہے، دونوں سائڈ اپوزیشن اور جو رولنگ پارٹی، دونوں سائڈ ہماری جوڈیشری کو اتنی بری طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کھیل ہے، حالانکہ یہ میرے خیال میں جوڈیشری کی تذیق ہے اس قسم کی بات کرنا. لیکن سر ایک طرف ججز پر جس طرح سے دباؤ ہے، ججز کے خط ہمارے سامنے ہیں، جس طرح سے ججز کلیم کرتے ہیں اور اداروں کی مداخلت کے حوالے سے وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں، وقتاً فوقتاً پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہیں اس حوالے سے حکومتی وزراء کی جانب سے کہ اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف اس موقف کو مسترد بھی کر دیتی ہے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ لڑائی تو آنے والے وقت میں اور مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میرے خیال میں ہماری جوڈیشری نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے سیاسی کیسز کو سننا شروع کر دیا. اگر ہماری جو جوڈیشری سیاسی کیسز کو نہ سنتی ہوتی، ان کو رد کر دیتی اور کہتی یہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ معاملہ ہوتا نہیں. یہ قصور جوڈیشری کا اس لحاظ سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نواز شریف کا کیس شروع میں گیا تھا سپریم کورٹ کے پاس، تو اس زمانے میں جمالی صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے تو اس کو سننے سے انکار کر دیا تھا. اور بعد میں پھر جب وہ چلے گئے، ریٹائر ہو گئے، تو پھر دوسرے جج جو آئے انہوں نے اس کو سن لیا. تو یہ اگر جوڈیشری سیاسی معاملات سے الگ رہے، صرف ان چیزوں میں انٹرفیئر کرے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی بڑی امپورٹنٹ ہو، تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. ہماری جوڈیشری انفارچونیٹلی زیادہ طور سے انوالو ہو گئی سیاسی کیسز میں، اس کی وجہ سے وہ اپنی بے عزتی کرواتے ہیں. اب جو ایڈ ہاک ججز کی بات ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ میں بیک لاگ بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت زیادہ کیسز زیر التوا ہیں، اور یہ ججز ان کو نپٹانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے کیونکہ کم ہیں. تو ایڈ ہاک ججز تو میں سمجھتا ہوں 4 نہیں 15-20 لگانے چاہیے تاکہ سارے کیسز بیک لاگ کلیئر ہو جائے. جی بالکل، یہ پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں بڑی کلیئر. آپ اگر آرٹیکل 182 پڑھیں تو اس میں بالکل کلیئر پروویژن ہے اور پاورز ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، اور کوئی مدت بھی بیان نہیں کی انہوں نے. آپ جتنی مدت چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو لگا سکتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو، عام پبلک کو فائدہ ہو اس کا، ورنہ جوڈیشری کا فائدہ کیا اگر ان کے سامنے کیسز نہ چلے. اچھا، اب جوڈیشل کمیشن میں تو سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز بھی ہیں ممبر، ایک ووٹ ان کا ہے، ایک ہی چیف جسٹس کا ووٹ ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے پاس 2 ووٹ ہیں اور باقی جو 5 سینئر ججز ہیں ان کے پاس ایک ووٹ ہے، برابر ووٹ ہیں. تو پھر آپ صرف چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن میں تو ووٹ ڈالنے ہیں، یہ 5 جج خلاف ووٹ ڈال دیں گے تو نئی تعیناتی نہیں ہو سکے گی. جی بالکل، وہ تو صاف ہے، ظاہر ہے نا. یہ تو پروسیجر ہے اس کا، کونسل کا جو کمیشن ہے اس کا، یہ تو پروسیجر موجود ہے. تو اب اس طرح سے بلا وجہ کانٹروورسی شروع کرنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرے خیال میں بڑے افسوس کی بات ہے. اور ہمارے کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی جاتی جب سپریم کورٹ پر اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ دیکھیے وہ جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، کیا ضرورت تھی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جوڈیشری کو اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، جوڈیشری کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر فرض کیا بعد میں ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس اور پھر یہی ججز جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے یہی اس کے ممبر بنتے،
اس وقت یقیناً یہ آبجیکٹ کر سکتے تھے اور کہتے کہ بھئی ان ججز کو یہ سننا نہیں چاہیے.